بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو انسان اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اس کو دو انعام ملتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ عمر میں برکت کا مطلب کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر کا وقت بڑھا دیا جاتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اچھی صحت دے دیتے ہیں اور زندگی کا افیکٹو اور صحت مند وقت زیادہ ہوتا ہے۔ گویا کہ ماں باپ کی خدمت کا یہ اجر ملتا ہے کہ مرتے دم تک انسان کو دوسروں کا محتاج نہیں ہونا پڑتا۔ دوسری نعمت یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے معراج کے موقع پر جنت میں ایک صحابی کے قرآن مجید پڑھنے کی آواز سنی۔ جب آ کر ان سے پوچھا کہ آپ کا کوئی خاص عمل ہے، تو پتہ چلا کہ وہ لوگوں میں اپنی والدہ کے ساتھ سب سے زیادہ نرمی اور حسن سلوک کا معاملہ کرنے والے تھے۔ مسلک شافعی کے ایک بڑے فقیہ گزرے ہیں۔ ابتدا میں ان کی حالت یہ تھی کہ ان کو فاتحہ بھی نہیں آتی تھی۔ بچپن میں ماں کی خدمت کرتے رہے۔ ماں نے ایک مرتبہ دعا دے دی کہ اے اللہ، میرے بچے کے سینے کو علم کے نور سے بھر دے۔ ماں کی دعا ایسی لگی کہ بچے نے علم حاصل کیا اور اللہ نے اسے وقت کا فقیہ بنا دیا۔ اسی لیے اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کریں اور اس ذریعے سے اپنے رب کو راضی کریں۔ قرآن کا حکم۔ شریعت نے کہا کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ماں باپ اس کا پیشاب پاخانہ دھوتے ہیں اور اس کو کبھی اف بھی نہیں کہتے۔ اسی طرح ماں باپ کے بڑھاپے میں اگر اولاد ان کا پیشاب پاخانہ بھی صاف کرنا پڑے تو ان کو اف تک نہیں کہنی چاہیے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو۔ اس لیے جو لوگ اب تک ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکے، ان کو چاہیے کہ اس گناہ سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا کریں۔ ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، ذرا توجہ سے سنیں۔ ایک نوجوان صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آ گیا، مگر جان نہیں نکل رہی تھی۔ بہت دیر گزر گئی، جان کنی کا عالم طاری ہے۔ لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اس نوجوان کے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے والدین زندہ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ جی ہاں، والدہ زندہ ہے۔ پوچھا، وہ اس سے کچھ ہے یا نہیں؟ کہا گیا کہ کچھ ایسی باتیں تھیں جن کی وجہ سے والدہ اس سے ناراض ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے اس کی والدہ کو پیغام بھجوایا کہ تم میرے پاس آؤ، اور اگر آنا مشکل ہے تو میں آ جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے پیارے حبیب، میں آپ کی بندی ہوں، میں آپ کے پاس چل کر حاضر ہوتی ہوں۔ چنانچہ بوڑھی ماں چل کر آئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تو اپنے بیٹے کی تلخیوں کو معاف کر دے۔ اس نے کہا، میرا دل اتنا دکھی ہے کہ میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ جب اس نے یہ کہا تو نبی علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، آگ جلاؤ اور علقمہ کو اس میں ڈال دو۔ جب ماں نے یہ بات سنی تو حیران ہو کر پوچھنے لگی، اے اللہ کے نبی، میرے بیٹے کو آگ میں ڈالیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، جہنم کے عذاب سے یہ عذاب تھوڑا ہوگا، تو راضی نہیں ہو رہی، اس لیے تمہارے بیٹے
نے تو جہنم کی آگ میں جانا ہی ہے۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے سنجیدہ انداز میں یہ فرما دیا تو وہ بھی آخر ماں تھی، اس کا دل پگھل گیا۔ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، میرے بیٹے کو آگ میں نہ جلائیے، میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے بیٹے کو معاف کیا تو بیٹے نے کلمہ پڑھا اور اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنازے پر اعلان فرمایا کہ جو شخص اپنی ماں کو تکلیف پہنچائے اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، سب لوگوں کی لعنت ہوگی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ایسے بندے کے نہ فرض قبول ہوں گے اور نہ نفل قبول ہوں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا، شریعت نے اس بات پر تو زور دیا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کا حکم مانے اور ان کی نافرمانی سے بچے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ماں اپنے بچوں کو خلاف شرع کاموں کا حکم دینا شروع کر دے اور کہے کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ اس لیے حدیث پاک میں ارشاد ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ خالق اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ چنانچہ جو ماں اولاد کو خلاف شرع کاموں کا حکم دیتے ہیں وہ گویا اس مقام سے خود گر جاتے ہیں۔ اس لیے شریعت کے معاملے میں والدین کی خوب اطاعت کیجیے، ان کی خدمت کیجیے اور ان کا دل خوش کیجیے۔ ماں اور بیوی کے اپنے اپنے حقوق ہیں۔ والدین کے حقوق کے بارے میں سن کر خواتین یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ حضرت صاحب نے ماں باپ کا اتنا رتبہ بتا دیا لہٰذا اب ہمارے خاوند ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ ایسی بات نہیں، بلکہ بیوی کے حقوق اپنی جگہ اور ماں کے حقوق اپنی جگہ ہیں۔ ماں کی فرمانبرداری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ برے اخلاق کا معاملہ کرے یا بیوی کے حقوق کو نظر انداز کر دے۔ اللہ رب العزت نے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا الگ حکم دیا ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو دونوں طرح کے حقوق ادا کرے اور اپنے رب کو بھی راضی کرے۔ اللہ تعالی ہمیں والدین کی خدمت اور اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بدلے ہمیں جنت کا تحفہ عطا فرمائے۔